بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو 15 شعبان کی عظیم رات کے حوالے سے ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ 15 شعبان کی رات معافی کی رات ہے، درگزر کرنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اپنوں کو معاف کر کے نفرتیں مٹا کے محبتیں قائم کرنے کی رات ہے، گناہ بخشوانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ کے حضور ہر بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آنے والے پورے سال کے نامہ اعمال پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگائی جاتی ہے۔ کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس نے چلے جانا ہے، کس نے اس دنیا میں کیا عمل کرنا ہے، کس نے اس دنیا میں کیسے جینا ہے، یہ سب اور اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہاں بات لوح محفوظ کی آتی ہے۔ لوح محفوظ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک اللہ تعالیٰ نے جو معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ پہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ پر نامہ اعمال یعنی ہر سال کا چیپٹر، جسے ہم اگر چیپٹر کہیں تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر سال کے نامہ اعمال اس رات کو امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے کس شخص نے گناہوں پہ اپنے نامہ اعمال کو بند کروانا ہے یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کس شخص نے نیکیوں پہ اپنے نامہ اعمال کو بند کروانا ہے یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں۔ اس رات نہ تو شرابی بخشا جائے گا جب تک وہ شراب سے توبہ نہ کر لے، کیونکہ بخشش کا کوئی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے۔ پر یہ رات ایسی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں، پر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو شراب نوشی کرتا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، کسی دوران بھی نہیں، یہ اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا، کتنی بھی بخشش طلب کر لے جب تک وہ اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ خونی رشتوں سے لے کر اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی رشتوں کو ختم کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت پیدا کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنے والا شخص نہیں بخشا جائے گا اس رات کو، بھلے وہ کتنی بھی بخشش طلب کرے، جب تک وہ اسے معاف کر کے محبت قائم نہ کر لے، اپنا رشتہ نہ جوڑ لے، نفرت سے توبہ نہ کر لے، تب تک نہیں بخشا جائے گا۔ سود کھانے والا جب تک سود کھانے سے توبہ نہ کر لے نہیں بخشا جائے گا۔ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جب تک نہیں بخشا جائے گا جب تک اپنے عمل سے توبہ نہ کر لے۔ آئیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات 15 شعبان کی رات ہمارے پچھلے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ آئیں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قطع تعلق ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بات نہیں کرتے، آئیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس رات سب سے معافی مانگیں اور آپ جس سے ناراض ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل سے لگائیں۔ اگر آپ ان کے گھروں میں ان کے پاس جا سکتے ہیں تو جائیں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اسے آپ معاف کر کے دل سے لگا لیں۔ یہ معافی مانگنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ رب تعالیٰ معاف کرنے والے کو، درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے،
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات نادانی میں ہم مسلمان یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم نہیں معاف کر رہے، ہمارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں، جاؤ ہمیں نہیں بات کرنی، ہم نہیں معاف کر رہے۔ پر رب تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، تو بات ختم ہو جاتی ہے میرے پیاروں۔ آئے اپنی انا کو آج منو مٹی تلے دبوچ کر، جن سے ہمیں نفرت ہے، عداوت ہے، ان سے ہم محبت کا اظہار کریں۔ جن کو ہم معاف نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگیں، ان کو معاف کریں، دلوں سے عداوتیں نفرتیں مٹا دیں، محبتیں قائم کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک بات نہیں کرتا، اس نے ایسا عمل کیا جیسے حرام کھایا اس نے۔ 3 دن تک۔ آج بخشش کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف یہ عمل، یعنی ہمارے دل کی سختی، ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے اس چیپٹر کو گناہوں پہ بند کرتے، ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے دل کا سخت ہونا لکھا جائے، ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ ہم نے رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، محبتیں پھیلاؤ، اور ہم نے سختی کا مظاہرہ کیا، معاف نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہ آئے اور ہمارا نامہ اعمال گناہوں پہ بند ہو جائے، ہم بخشے نہ جائیں۔ آپ جن کے گھروں میں جا سکتے ہیں جائیں، ان سے معافی مانگیں، اور آپ جن سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ جن سے بات نہیں کرتے، انہیں معاف کر دیں، بظاہر وہ خود آپ کے پاس آئیں۔ یہ عمل رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو شراب نوشی کرتے ہیں شراب چھوڑ دیں، جو ماں والدین کے نافرمان ہیں توبہ کر لیں، چغل خوری غیبت سے توبہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوں کسی کے بارے میں ویسا ہو ہی نہ، آپ کے سامنے وہ کچھ آ رہا ہو جو ہو ہی نہ۔ یعنی جس شخص کے بارے میں آپ نگیٹو سوچتے ہیں، جس شخص سے آپ لا تعلق ہیں، جس شخص کو آپ دل کی سختی کی وجہ سے معاف نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ باتیں ہو ہی نہ، یا ہو سکتا ہے ان باتوں کی کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں بہتر جانتے، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج سب کو معاف کر کے دلوں سے نفرت نکال کر محبت کا اظہار کریں، محبت سے گلے لگائیں، آئیں محبتیں پھیلائیں، آئیں رب تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، آئیں والدین کی نافرمانی چھوڑ کے ان کے فرما بردار بن جائیں، آئیں گناہوں سے ترک زندگی گزاریں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ درگزر کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں اور سختی کرنے والے کو رب تعالیٰ شاید پسند نہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ محبت انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی آج نفرت ہے تو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ حدیث کہ نفرت کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور محبت رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم معاف کر کے محبت قائم کر کے اس رب کے سچے بندے بن جائیں، اس کا قرب حاصل کریں۔ اسی وجہ سے آج کی رات معاف کرنے کا کہا گیا، معافی مانگنے کا کہا گیا، درگزر کرنے کا کہا گیا، تاکہ ہمارے نامہ اعمال نیکیوں پہ بند ہو جائے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وہ وجوہات ختم کرنے کے لیے معافی مانگے، اس کی وہ وجوہات ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ سے رجوع کریں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان سے نفرت نہ کرو، انسان کے اس عمل سے نفرت کرو جو آپ کو پسند نہیں،
یعنی رب تعالیٰ کے حضور اس کے لیے خیر کی دعا کریں کہ جس وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہوئی ہے وہ عمل اس میں سے نکل جائے اور آپ اسے معاف کر دیں اور آپ اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں۔ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی تکلیف دیکھ کر، کسی کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو بے روزگار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی سزا میں اور آزمائش میں فرق ہے میرے پیاروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوک دے کر بھی آزماتا ہوں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، ذلت دے کے بھی آزماتا ہوں اور عزت دے کے بھی آزماتا ہوں، دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، دولت کو کم کر کے بھی آزماتا ہوں، محبت دے کے بھی آزماتا ہوں، محبت لے کے بھی آزماتا ہوں۔ یہ آزمائش ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ اب سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سزا ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملات، اپنی تکلیف کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا، صرف نفرت میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال ظاہری طور پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کیا، یعنی ادھر بھی اسے ایک محبت پسند نہیں آئی، اس نے حضرت آدم کو ورغلا کر اللہ تعالیٰ کے مخالف جانے کو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ، ظاہری سزا کے طور پہ اپنی یاد سے حضرت آدم کو غافل رکھا۔ پھر اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف فرما دیا، جن کے تحت، جس کا آج اسی عزم کو لے کر اس ہر شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ دیکھیں، ایک بات کے ہزار مطلب ہوتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، جو آپ کے سامنے آیا ہو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ حقیقت جاننے والا رب ہے۔ آج جن ماں باپ نے ہمیں پال پوس کے تکلیفیں اٹھا کر اتنا بڑا کیا ہے، آج ہم اس کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے۔ معافی مانگ لیں۔ رب تعالیٰ آج پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن شرابی، لا تعلق مسلمان بھائی سے ہونے والا، نفرتیں اپنے دل میں رکھنے والا، چغل خور، غیبت کرنے والا، یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ سود کھانے والا نہیں بخشے جائیں گے جب تک ان چیزوں سے توبہ نہ کر لیں۔ تو آئیں، توبہ کر کے اس رات کو مت گوائیں، توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، کیونکہ بخشنے والی ذات وہ غفور الرحیم ہے۔ آئیں، دلوں سے نفرتیں مٹائیں۔ جو آپ کے پاس آ رہا ہے معافی مانگنے کے لیے، اس کے آنے سے پہلے آپ اسے معاف کر دیں، کال کر کے معافی مانگیں، دوسروں کے میسج کاپی کر کے معافی نہیں مانگیں۔ معافی مانگنے کے لیے دل میں وہ درد ہونا چاہیے، معاف کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے، اس کرونا وائرس کی وبا سے بھی نجات عطا فرمائے، آمین۔ جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آئیں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ یا الہی تو کریم ہے، رحیم ہے، ستار و غفار ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم تو تیرے بندے ہیں، کچھ جانتے بھی نہیں میرے مولا، سب کچھ کرنے والا تو ہے میرے مولا، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا، خطاؤں کو درگزر کرنے والا رب ہے۔ یا رب العزت، اے مالک و مولا، اے دو جہانوں کے آقا مالک، ہمارے ملک پاکستان کو اس وبا کورونا وائرس سے نجات عطا فرما میرے مولا۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک کے باشندوں کو محفوظ فرما اس وبا سے، جو اس بیماری میں پھنس چکے ہیں میرے اللہ انہیں صحت یاب فرما، تمام عالم اسلام پر اپنا رحم فرما، تمام عالم انسانیت پر اپنا رحم فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما میرے مولا۔
یا الہی دلوں میں نفرت ہے تو ان نفرتوں کو مٹا کر محبتیں پیدا کر. یا الہی اگر کسی وجہ سے میرے اللہ شیطان کے شر کی وجہ سے ہم معاف کرنے کے ڈر پر نہیں ہیں تو میرے اللہ ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرما، معاف کرنے کا جذبہ عطا فرما میرے مولا. یا الہی ایسا نہ ہو کہ آنے والا سال بھی ہمارے لیے گناہوں میں لکھا جائے اور نامہ اعمال ہمارے گناہوں پہ بند ہو میرے مولا. یا رب العالمین مسلمان کے مسلمان سے محبت عطا فرما، شراب نوشیوں کو ہدایت عطا فرما، نافرمانوں کو ہدایت عطا فرما میرے مولا. یا رب العالمین اے میرے اللہ تو رحیم ہے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک ذرائع سے روزگار عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے اللہ ان کی نیک حاجاتوں کو قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما میرے مولا، جو بیار مددگار ہیں ان کی مدد فرما میرے مولا. یا الہی جو تندرست حال ہے میرے اللہ ان کی تندرستی کو دور فرما. میرے ملک پاکستان پہ رحم فرما. اس وقت اس ملک پاکستان کا غریب ایک ایک لقمے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے میرے اللہ، ان کو نیک ذرائع سے حلال روزی عطا فرما، ان کی مدد فرما غیب سے میرے مولا. حکومت پاکستان، حکومت سندھ، پاک افواج، ڈاکٹرز ہمارے اور میرے اللہ پولیس اہلکار جو اس وبا کے لیے جنگ کر رہے ہیں میرے مولا، ان کی حفاظت فرما میرے مولا. ہمارے ملک پاکستان کی دشمنوں سے حفاظت فرما، انڈیا سے حفاظت فرما میرے مولا، بیرونی طاقتوں سے حفاظت فرما. ملک کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کر. یا الہی جو اپنی ضمیر کو بیچ کر اس ملک پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما. یا الہی یا انہیں ہدایت عطا فرما دے میرے مولا، ان کو ان کی سازشوں میں ناکام فرما میرے مولا. اے میرے پاک پروردگار عالم امت مسلمہ میں محبت عطا فرما، ذات پات حسب نسب اور میرے مولا زبان کی ان تلخیوں کو نفرتوں کو دور فرما میرے مولا. یا رب العالمین معافی کا جذبہ عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت عطا فرما میرے مولا. یا رب العالمین جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز میرے اللہ. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں اور ہو رہے ہیں میرے مولا ان کی نیک ذرائع سے نیک رشتے عطا فرما میرے مولا. یا رب العالمین تو رحیم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے میرے مولا. تو سب کچھ جانتا ہے میرے مولا. ہم تو شیطان کے شر میں آ کے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے میرے مولا. دلوں میں سختی بھی آ جاتی ہے، دلوں میں عداوت بھی آ جاتی ہے، نافرمانی بھی والدین کی کرنے لگتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں میرے مولا، حرام بھی کھاتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں میرے مولا. تو سب کی حقیقتیں جاننے والا ہے میرے اللہ. ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرما. اے میرے اللہ سب کے دل کی حقیقتیں تو جاننے والا ہے میرے مولا. ہم کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس پہ تانا بازی کرتے ہیں میرے اللہ، اس کے کریکٹر پر کیچڑ اچھالتے ہیں میرے مولا، بھلے اس کا اندر کتنا ہی صاف ہو لیکن ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی تذلیل کرتے ہیں میرے اللہ. ایسے عمل سے ہمیں بچا میرے مولا، کیونکہ حقیقت جاننے والا تو ہے. ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما میرے مولا. آمین. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد. آمین. اس ویڈیو کے تحت کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس ویڈیو کے تحت اگر میری وجہ سے کسی کا بھی دل دکھا ہو، کسی کی حق تلفی ہو، کسی کو ایذا پہنچی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کر دیں گے، اپنے دلوں سے عداوت نکال دیں گے. اگر کسی بھی وجہ سے انجانے نہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو جو آپ کو بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. اور اگر میری بات ہے تو جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے، حق تلفی کی ہے یا کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے وقتی طور پہ مجھے یا ویسے مجھے کوئی بات بری لگی ہو تو ان سب کو میں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے اور معافی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.